بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج ایک ویڈیو نے 2018 کے سینٹ کے انتخابات کے دوران کے ویڈیو سامنے آئی۔ اس مبینہ ویڈیو میں خیبر پختونخوا اسمبلی کے اراکین مبینہ طور پر سینٹ کے الیکشن میں ووٹ دینے کے لیے کروڑوں روپے وصول کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس ویڈیو کے اندر موجودہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے وزیر قانون بھی موجود ہیں، اور ویڈیو منظر عام پہ آنے کے بعد وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لیا ہے اور ان سے ان کا استعفیٰ لے لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی اسی الیکشن کی آپ کو اگر بات یاد ہو تو 20 اراکین اسمبلی کے خلاف عمران خان صاحب نے کارروائی کی تھی۔ ایک بار پھر سینٹ کے انتخابات ہونے والے ہیں اور وفاقی وزراء نے بھی پریس کانفرنس کی، ان کا یہی الزام بھی ہے اور وہ یہ اس بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ایک بار پھر منڈی لگنے والی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اوپن ہینڈ کے ذریعے جو ہے وہ الیکشن کروائے جا رہے ہیں اور ترمیم بھی ہو رہی ہے۔ اس پر آج گفتگو کریں گے۔ ساتھ ہی ایک اہم بیان گزشتہ دنوں 5 فروری کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کشمیر میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے دیا، اور کشمیر کے حوالے سے جو مبصرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک واضح تبدیلی نظر آ رہی ہے اس موقف کے اندر۔ کیا واقعی یہ بات سچ ہے؟ اس کا بھی ذکر کریں گے، اور پروگرام کے آخر میں ذکر ہوگا بنگلہ دیش کا، جہاں وزیر اعظم حسینہ واجد اور فوج کے ایک اہم جنرل کے درمیان کرائم ریکٹ کا جو انکشاف ہوا ہے، اور اس سکینڈل کی جو ہے گونج عالمی سطح پر سنائی دے رہی ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب، اور یہ سب ویڈیو منظر عام پہ آئی ہے، کروڑوں روپے دیے جا رہے ہیں۔ اس وقت بھی یہ کہا گیا 10-10 کروڑ پہ بولی لگی، کئی اس وقت بھی اراکین کو آفر ہوئی، انہوں نے بیپرز بھی دیے اس وقت آ کے۔ اس وقت جو شوکت یوسف زئی ہیں ان کا بھی میں سن رہا تھا، وہ خود کہتے ہیں کہ 10 کروڑ پہ ان کو بھی آفر ہوئی، اور یہ بھی اس ویڈیو کے اندر چند کردار ہیں وہ تردید تو کر رہے ہیں۔ ایک صاحب نے تو یہ کہا کہ ہمیں خود تحریک انصاف کے لوگوں نے پیسے دیے اور اسپیکر ہاؤس میں رقم تقسیم کی گئی اور بعد میں ہمیں ہی پارٹی سے نکالا گیا۔ خیر، اس کی کہانی تو بعد میں ہے، لیکن یہ جو خرید و فروخت والا معاملہ ہے کس طریقے سے رک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں روک سکتا، اس لیے کہ بکرا بھی بکنے کو تیار ہے اور بیپاری بھی وہی ہے۔ ایک بار پھر بکنے کو تیار، آسمان سے تو نہیں آتا۔ کیا فوج کا کوئی جرنیل خریدنے جاتا ہے ان کو؟ کیا آئی ایس آئی کا ہیڈ خریدنے جاتا ہے ان کو؟ کون خریدنے جاتا ہے؟ سرمایہ دار خریدنے جاتا ہے۔ صحیح، ان کو نہیں پتا یہ سیاستدان نہیں ہے، ان کو نہیں پتا یہ الف بے نہیں جانتا سیاست کی۔ میں آپ کو لسٹ بتا سکتا ہوں ایسے لوگوں کی کہ جن کا کوئی تعلق نہیں ہے دور دور کا سیاست کے ساتھ۔ سینٹ کا الیکشن لوگوں نے یوں سمجھا ہوا ہے کہ بڑا کوئی روٹین کی چیز ہے، الیکشن کھڑے ہو گئے۔ جس بندے نے بھی سینٹ کا الیکشن لڑنا ہے سب سے پہلے اس کو 2 لوگوں کو خریدنا ہے، یا پارٹی کے چیف کو خرید کے ٹکٹ لے گا یا 2 انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کو خرید کے لے گا۔ اس کے علاوہ وہ عقلے میں نہیں اتر سکتا عثمان صاحب۔ اچھا، اس کو اس طرح کہہ لینا، پارٹی کے سربراہ کو پارٹی فنڈ کے نام پر پیسے جیسے بھی نہیں، پارٹی فنڈ نام پارٹی فنڈ کے نام پہ دیے جاتا ہے، اگر بے ایمانی ہے تو مکمل بے ایمانی۔ یہ 25 کروڑ، یہ 30 کروڑ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پارٹی فنڈ کیوں شفاف نہیں ہے پاکستان کے اندر، اور کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ پارٹی فنڈ پاکستان میں شفاف ہے، کیا دنیا پوری میں شفاف نہیں؟ یہ صرف 1 سال کے جلسوں کا حساب لگا لیں انڈیپینڈنٹ آڈیٹر کے ذریعے، انڈیپینڈنٹ اپریزر کے ذریعے، اور اس کے بعد آپ بتا دیں ان سے کہ یہ منی ٹریل بتا دو، یہ جلسے کیسے ہوئے تھے۔ نہ عمران خان جواب دے سکتا ہے، نہ نون لیگ جواب دے سکتی ہے، نہ اپنا کوئی اور جواب دے سکتا، کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ 100% شیور۔ ہم ڈی سی ہوتے تھے، ہم جلسے کراتے ہوتے تھے چیف منسٹروں کے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ، آج اختر مینگل صاحب بڑے لیڈر ہیں، میں چاغی میں تھا، انہوں نے کہا میں نے جلسہ کرنا ہے اس کو۔ وہاں سے ہوتے سے بندے ان کے طاہر پرنسپل سیکرٹری ٹائپ چیز، انہوں نے مجھے فون کیا کہ جلسہ کرانا ہے۔ میں نے بندوبست کا انٹینٹمنٹ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ جلسے کا انتظام جو ہے، چاغی میں ڈی سی ہوں، تو ٹینٹ کوئٹہ سے آئیں، کہیں سے کسی کو بول دیں، ہم اتروا دیں گے، بندے مزدور لیویز کے سپاہی اتروا دیں گے، اور کون سی بات۔ تو میں جو کہوں گا آپ ان کو کہہ دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کھانے پینے کے بھی دیکھوں میں انتظام بھی وہیں سے ہوتا ہے، یہ چھوٹا سا شہر ہے۔ انہوں نے کہا اچھا چلو میں کچھ کرتا ہوں، انتظام کیا، باقی کچھ انتظام تھے، اس نے باقاعدہ 50,000 روپے گواہ ہے، 50,000 روپے کا چیک مجھے دیا کہ یہ 50,000 روپے کا خرچہ ہوا ہے جی، آپ لے لیں، باقی سارا ان کو کیا تھا۔ لاہور شہر کا جلسہ جو سرکار کراتی ہے، آپ پاکستان کے پٹواریوں کو کھڑا کرنے کے تم نے کتنے پیسے دیے تھے اور کتنے گرداور کو کھڑا کر دیں، باقی یہ تو حکومت کی بات ہوگی۔ پولیٹیکل پارٹیز، صحیح، کوئی فنڈ، یہ فنڈنگ نام کی، یہ ہمارے ساتھ نہ بات۔ عثمان صاحب، سمپل سی بات یہ ہے
یہ جو چوں چاں چی چوں کون خریدتا ہے یار؟ پاکستان کو عام عوام تو خریدتا ہے. جس کے پاس ایک تھیلی ہے نا خریدنے والی، وہ جاتا ہے ان کے دروازے کے اوپر، کہتا ہے کہ جی میرے پاس عزت نہیں ہے، میں پیسہ بہت ہے. وہ جو بات بڑی مشہور ہے کہ عبدالمجید سالک صاحب کے پاس ایک آدمی آ گیا، اور آدمی آیا، اس نے کہا جی کہ میں نے نا اخبار نکالنا ہے. اچھا. اس نے کہا اخبار کیسے نکالنا ہے؟ اس نے کہا میرے کو پیسہ بہت آ گیا. اس نے کہا لیکن یار یہ اخبار آسان کام نہیں ہے، صحافت ہے، بندے کو آنا چاہیے، یہ وہ. بہت تنگ آ گیا. تو آخر کہنے لگا دیکھو بات سنو، تم مرزا قادیانی والے کو جانتے ہو؟ کہتے اس سے نبوت چل گئی تھی، اخبار نہیں چلا. الفضل نہیں چلا سکا، وہ اپنے جس نے جیسی بھی تھی چلا دی. یہی کیفیت ان لوگوں کی بھی ہے. عثمان صاحب، آپ کے چند سینیٹرز کو نکال کے آپ اپنی تاریخ میں، آپ سینٹ کی تاریخ میں بندے نکال کے دکھائیں کہ جو واقعی جن کی پولیٹیکل کیریئر ہو. آپ مجھے بتائیں کیا کیریئر ہے اس کا، اپنا جو کرمانی پولیٹیکل کیریئر کوئی ہے؟ کیا کیریئر؟ زبیر صاحب کا کیا کیریئر؟ سرفراز ایون شبلی فراز کا کیا کیریئر ہے؟ کوئی نہیں، بہت لیٹر پیریڈ کے اندر آئے نا. سر جو کہیں بھی پارٹی جو ہے ان کو الیکشن نہیں جتوا سکتی. اسحاق ڈار اگر الیکشن لڑ نہیں جیت سکتا، صحیح، آپ نے اس کو سینیٹر بنا. یعنی جس بندے کو پبلک پسند نہیں کرتی آپ اس کو سینٹ میں پسند کرواتے ہیں. پھر نہال ہاشمی سندھ میں الیکشن ہار جاتا ہے، پنجاب میں جیت جاتا ہے. یہ پارٹی کا ٹکٹ ہے. تو جب آپ یہ فیصلہ کرتے ہوئے نہ کسی کی سیاست دیکھتے ہو، نہ کسی کا کیریئر دیکھتے ہو، نہ کسی کی زندگی کی باقی کنٹریبیوشن دیکھتے ہو، کوئی چیز نہیں، نہ آپ کو اس کا انٹلیکٹ. آپ عثمان صاحب اس کو چھوڑیں، ٹیکنوکریٹ کی سیٹس پہ جو لوگ ان سیاستدانوں نے نامنیٹ کیے ہیں ذرا ان کی لسٹ تو کھٹائیں. ٹیکنوکریٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر وکالت میں ہے تو کم از کم احسن ظفر کے لیول کی چیز ہونا چاہیے، کم از کم خالد انور کے لیول کی چیز ہونا چاہیے. اور وہ رہے بھی ہیں. ہاں وہ رہے نہیں، خالد انور احسن ظفر تو رہے. احسن ظفر تو ان کو تو اور طریقے سے بات میں لیٹر آن. لیکن میں سے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی چیز ڈاکٹر کے لیول پہ تو کوئی بندہ، لیکن جس طرح کے لوگوں وہاں اپنے بھرتی کیے، ریوڑیاں بانٹی. آپ جب ریوڑیاں بانٹتے ہیں تو وہ ایک بندہ جو بیٹھا ہوتا ہے نا وہاں پر، وہ جو وہاں پر اس جگہ پہ، اس بندے سے پھر آپ ہر طرح کی توقع رکھتے ہیں. لیکن اور اسے سوال یہاں پہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ ویڈیو سامنے آ گئی اور پیسے کے جو زور کے اوپر آپ منتخب ہو گئے، اب ہاتھ کھڑا کر کے آپ نے منتخب کرنا ہے. بات وہی ہے کہ آپ نے وہاں پیسے نہیں دینے، پارٹی کو پیسے دے دینے ہیں. تو یہ کوئی حل نہیں ہے نا مسئلہ. جب ہم اس کو فول پروف کیسے بنا سکتے ہیں؟ عثمان صاحب میری بات سنیں. ایک اور بڑی مزدار بات آج ایک صاحب بحث میں پڑھ رہا تھا کہ الیکٹیبلز جو ہیں ان کو کان سے پکڑتے ہیں تو وہ جس پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں الیکٹیبلز وہ جیت جاتے ہیں. تو الیکٹیبلز کو آسمان سے اترتے ہیں. الیکٹیبلز وہ ہوتے ہیں جن کی جھولی میں کم از کم 1 لاکھ ووٹ ہوتا ہے اپنے علاقے کا. وہ 1 لاکھ کیا ہے؟ صحیح ہے. اور وہ 1 لاکھ الیکٹیبل جو بندے جو جس الیکٹیبل کو الیکٹ کرتے ہیں، خواہ وہ ٹوانا ہے، خواہ وہ نون ہے، خواہ وہ مرزاری ہے، خواہ وہ لغاری ہے، خواہ وہ بگٹی ہے، خواہ کوئی اور ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ سارے کے سارے جو اس 1 لاکھ کو الیکٹ کرتے ہیں، وہ 1 لاکھ الیکٹ کر کے مرغ بادنما کی طرح بھاگ جاتا ہے. تو کیا کرتا؟ آپ نے کوئی سسٹم بنایا ہی نہیں. پہلے دن سے رونا ہم یہی روتے ہیں. جماعت اسلامی کی ایک بات 100 باتوں کا حل ہے کہ پاکستان میں آپ متناسب نمائندگی کے تحت الیکشن کرا دو، آپ کی سیاست ڈھنگ پہ آ جائے گی. صحیح ہے. اچھا ہم صدارتی نظام کی طرف جاتے ہیں، متناسب کی طرف کیوں نہیں آ رہے؟ کہ آپ کے پاس 400 سیٹیں ہیں، آپ کو 40 لاکھ ووٹ آتے ہیں. آپ اگر 1 لاکھ کی ایک سیٹ ہے تو اگر جماعت اسلامی کو 1 لاکھ ملا ہے تو اس کی 1 سیٹ ہونی چاہیے. اور اگر جماعت اسلامی کے 5 لاکھ ہیں تو 5 سیٹیں ہونی چاہیے. اور جس پارٹی کی 40 لاکھ ہیں اس کو 40 مل جائے، اس کی 10 لاکھ اس کو 10 مل جائے. ایسے ہونا چاہیے. کوئی نہیں کرے گا. پھنسے ہوئے ہیں کانسٹیچوئنسی پالیٹکس کے اندر. 97 ملک ہیں جنہوں نے خدا حافظ کہہ دیا اس کانسٹیچوئنسی پالیٹکس کو. یار جہنم میں گیا. آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جتنے ایم این اے ایم پی ایس بیٹھے ہوئے ہیں وہ 10% عوام کی نمائندے ہیں جو بھڑکے مار کے کہتے ہیں ہم 22 کروڑ کے نمائندے. 10% ایک علاقہ ہے اس کے اندر 100 ووٹ ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ 60% ووٹ جاتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو پڑائی گوشت کھائیں گے گھر میں بیٹھ کے ٹی وی پہ
دیکھیں گے الیکشن کے رزلٹ، پیچھے رہ گئے 40%. اس 40% میں اگر 8 امیدوار کھڑے ہیں تو جس کو 11% ووٹ ملنے ہیں اس نے اسمبلی میں پہنچ جائیں. اس کا مطلب 11% کا نمائندہ MNA ہے. یہ تو آپ کی اوقات ہے پورے پارلیمانی سسٹم کی. لیکن آپ آج بات کر کے دیکھ لیں، یہ ملک تقسیم کرنے کی سازش ہو رہی ہے، یہ فلاں کرنے کی سازش ہو رہی ہے. پاکستان کے جو کچھ لوگ ہیں صوبے کیوں تقسیم نہیں ہوتے؟ اچارہ ہماری ختم ہوتی ہے. میں پورے پنجاب کا چیف منسٹر اور پھر میں صرف لاہور کا، گجرانوالہ کا، فیصل آباد کا رہ جاؤں گا، میں صرف ملتان کا اس کا رہ جاؤں گا، میں صرف پنڈی اور اس کا پٹھوار کا رہ جاؤں گا، میں پورے سندھ کا وزیر اعلیٰ، اور یہ کراچی والے علیحدہ، یہ کل کو آئے یہاں پر اور ان کا علیحدہ صبح بن جائے گا. یہ ہماری دھرتی کے اوپر آ کے انہوں نے ہمارے وسائل کو لوٹا اور یہ کیا اور وہ کیا. یہ بلوچ پٹھان، میں بلوچستان انگریز کے زمانے کا بنا ہوا صوبہ تھا، وہ میرے علاقے سے نکل جائے گا، میں گوادر سے لے کے وہاں. یہ بیسیکلی پرنسپل کیوں نہیں ہزارہ علیحدہ بنا؟ کیا وہ پشتو بولتے ہیں؟ کیا وہ پشتون ٹریڈیشن میں سے ہیں؟ پشتو اب جب تک یہ شامل نہیں ہوا تھا، پشتو واز اے منورٹی لینگویج ان KWFP. آپ کو پتہ ہے بنیر میں کچھ اور بولی جاتی ہے، سوات میں سوابی اور مین پشتو تو یہاں بولی جاتی تھی، باقی تو نہ آپ دیکھ لیں اس میں کون سی زبان بولی تھی، پشاور کے اندر بھی جو ہے. لیکن ایک خیبر پختونخوا کے حساب سے کیوں علیحدہ نہیں کرنے دیتے بھائی؟ آسمان ٹوٹے گا نہیں. یہ جو 200-250 لوگ ہیں پاکستان کے سیاستدان، انہوں نے پاکستان کی سیاست کو گٹر بنا کے رکھ دیا، گندگی کر. یہ کون بکتا ہے؟ سیاستدان بکتا ہے. کون خریدتا ہے؟ سیاستدان خریدتا ہے. یہ ہے اصل مسئلہ. چلیں جی، دیکھتے ہیں یہ مسئلہ آخر ہونا کب، حل کب ہوگا اور کیا بہتر سسٹم ہمیں ملے گا. یا لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کشمیر میں ہونے والی تقریر کا، اور جنہوں نے آپشن دیا اس پر کریں گے بات. جی اور یہ صاحب، یہ بڑی امپورٹنٹ گفتگو تھی عمران خان صاحب کی، اور جو اچانک جو انہوں نے یہ بیان دیا کہ پاکستان کے حق میں جب فیصلہ کریں گے اور پاکستان پھر ان کو فردر حق دے گا کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کہ آزاد رہنا چاہتے ہیں. اور ایک اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں جس کی بیس کے اوپر ہم آج پورے کشمیر کے مسئلے کو لے کے چل رہے ہیں. یہ جو بیان ہے یہ یو ٹرن نہیں ہے، کیا ہے یہ؟ یو ٹرن نہیں، یہ جہالت ہے. اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ بنیادی طور پر عمران خان کو دو قومی نظریے کا ہی نہیں پتا. دو قومی نظریہ میں نیشنلٹی کوئی نہیں ہے، نہ بلوچی ہے، نہ پنجابی ہے، نہ پٹھان ہے، نہ سندھی ہے، نہ کشمیری ہے. مسلمان نے یہاں اکٹھا ہونا تھا. اگر میں نے بحیثیت مسلمان کی بجائے بحیثیت پنجابی حق لینا تھا علیحدہ ہونے کا، تو میں کیوں آتا پاکستان کے ساتھ بھائی؟ صحیح. 2 کروڑ سکھ بیٹھے ہوئے تھے، محبت سے ملتے ہیں آج بھی. میں نے انکار کیا تھا بحیثیت پنجابی، ورنہ میرا 2 کروڑ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. پٹھان نے بحیثیت پشتون انکار کیا تھا تو یہ پاکستان بنا تھا، ورنہ پورا افغانستان ان کا تھا. ادھر کیوں نہ ملے وہ جا کے؟ بلوچ نے 40 لاکھ بلوچ ایران میں بیٹھے ہوئے تھے، انکار کیا تھا، ورنہ ایران میں تو تیل نکلا ہوا تھا اس وقت. سندھیوں کی پوری راجستھان کا علاقہ تھا، انہوں نے انکار کیا تھا. دماغ میں پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے خیالات. او بھائی، اگر کشمیری قوم علیحدہ ہے تو پھر کشمیریوں کو اپنی جدوجہد کرنے دو. تو پھر تو بلوچوں کو حق نہیں دیتے. ابھی کہہ دو رہنا چاہتے ہو کہ نہیں، کل ہم ریفرینڈم کراتے ہیں بلوچوں کا. پتہ نہیں کس قسم کا تم پاکستان کا وزیر اعظم بن گئے ہوئے. تمہیں پاکستان کی بنیادی اساس کا علم نہیں ہے، بنیادی فنڈامنٹل گراؤنڈ کا علم نہیں ہے عمران خان کو. چھوڑ دے قراردادوں کو. اگر کشمیری یہ حق مانگتا ہے تو کل کو بلوچ مانگے گا، پرسوں کو سندھی مانگے گا، ترسوں کو پنجابی. میں بھی کہوں گا مجھے بھی، میں بھی نہیں رہتا ہوں یار. اگر پاک تو ہم کشمیریوں کے لیے نہیں لڑ رہے، ہم مسلمان کشمیریوں کے لیے لڑ رہے ہیں. خان صاحب یاد رکھیں، کشمیریوں کے لیے نہیں، مسلمان کشمیریوں کے لیے. آپ کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کا ریاست مدینہ آتی ہے ناروے کے تھرو، آپ کی ریاست مدینہ آتی ہے ڈینمارک اور سویڈن کے تھرو.
آپ ان کو کہتے ہو کہ بہت انصاف کے گڑھ ہیں، تو تمہیں اندازہ نہیں کہ کس حد تک ظالم لوگ ہیں وہ لوگ، تمہیں اندازہ نہیں کہ کس حد تک خوفزدہ ہے، تقریریں کرتے ہو اسلامو فوبیا کے اوپر، اور تمہیں یہ نہیں پتا کہ بی این پی کرتی کیا ہے وہاں پر۔ تھوڑا سا یار علم حاصل کرو، اس کے بعد بولا کرو۔ پاکستان کی اساس کو پڑھ لو بنیادی طور پر کہ پاکستان کی اساس کیا ہے۔ پاکستان کی اساس یہ ہے کہ پنجابی قوم نہیں ہے، اگر قوم ہوتی تو پنجاب علیحدہ ملک بنتا۔ بلوچی بنیادی طور پہ قوم ہم نگیٹ کر کے کہتا کہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے کشمیری کیوں رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں ناگالینڈ کو ساتھ جا کے لڑتے؟ ہم کیوں نہیں میزورام کے لیے لڑائی لڑتے؟ ہم کیوں نہیں سکھوں کے لیے اس طرح کی لڑائی لڑتے؟ ہم کیوں نہیں باقی لوگوں کے لیے لڑائی لڑتے؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیری بحیثیت مسلمان اور ہماری پہلی ایک فتح ہے 1947 کے بعد کہ اقوام متحدہ نے یہ مانا ہوا ہے کہ کشمیریوں کا فیصلہ کس وجہ کے ہوگا؟ انفنشڈ ایجنڈا آف پارٹیشن۔ اور انفنشڈ ایجنڈا کیا خان صاحب؟ کہ یہ ملک مذہب کے نام پہ تقسیم ہوگا، نہ پنجابی کے نام پہ تقسیم ہوگا، نہ سندھی کے نام پہ تقسیم ہوگا، نہ اردو اسپیکنگ کے نام پہ تقسیم، نہ کشمیری کے نام پہ تقسیم۔ تم کشمیر کا تقسیم کر، تمہارے اندر اور محمود عزیز میں فرق کیا ہے؟ تمہارے اندر اور غفار خان میں فرق کیا ہے؟ کمال کی بات ہے۔ سلپ آف ٹنگ بھی ہو سکتی ہے اگر تو معافی مانگو، معافی مانگو، اگلے دن معافی مانگو۔ میں کل مجھے بھول گیا تھا، میں تو کل بہت آج کور کمانڈر کانفرنس سے جو اعلامیہ آیا ہے اس کے اندر جو بیان دیا ہے پاک فوج نے، اس نے کہا کہ ہم نہیں جڑے ہوئے خان صاحب کو اگر ان کا یہ واقعی سوچ سمجھ کے بیان ہے تو خان صاحب کو پاکستان کے نظریے کا الف بے بھی نہیں پتا، الف بے نہیں پتا۔ وہ 1 لاکھ تم شہیدوں کی تم توہین کرتے ہو، کس لیے کرتے ہیں؟ وہ کیوں پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں؟ وہ کیا کہتا تھا علی گرانی؟ آج کیا کہتا؟ پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ ورنہ اتنی بڑی راج ترنگری جو کتاب ہے ان کی کشمیریوں کی، وہ تو کشمیر کو پتہ نہیں کہاں سے ملا، وہ پڑھ چلے جائیں پیچھے۔ اور یہ اس سے زیادہ تو تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے عمران خان صاحب کہ اس سے زیادہ تو تم نے غلط فکرہ تاریخ کا اتنا مذاق اڑایا ہے کہ بنگالی یہ نعرہ لے کے اٹھے تھے کہ ہم بنگالی بنگلہ قوم ہیں، ہم آزاد قوم ہیں، ہمارا ایک کلچر ہے، ہماری ایک تہذیب ہے، ہماری ایک میگا چھاتی ہے، ہماری ایک سمندر خلیج بنگال ہے۔ ہندوؤں نے کہا لعنت تمہاری شکل پر، علیحدہ بناؤ تو کہ مسلمان ہو۔ اگر ایک ہوتے تو آج بنگال ان کا ہیڈ کوارٹر ہوتا۔ انہوں نے کہا ایک اور ملک بنگلہ دیش ایک اور ملک ہے جو دو قومی نظریے کی بنیاد پر بنا ہے، ورنہ زبان بھی ایک ہے، ورنہ کلچر بھی ایک ہے، ورنہ شکلیں بھی ایک ہے، ورنہ باپ دادا بھی ایک ہے۔ وہ مسئلے دین میں اور خیر اور اس میں کیا نام ہے پنڈت فلاں فلاں میں فرق کیا رہ گیا؟ ایک ہی فرق ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے 2 نیشنلٹیز بنائی گئی ہیں، یہ اس ملک کو فراڈ دیتے ہیں دنیا کو، ایک ہے بنگالی اور ایک ہے بنگلہ دیشی۔ یار کس کو یہ ہمارے جو سیکولرز ہیں نا، those are the Bangladeshis and those are the Bengalis۔ تمہارا تم کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے، کہتے ہیں بنگالی ہیں، لیکن ایک بنگالی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے اور دوسرا بنگالی جو ہے وہ بھگوان کا ماننے والا ہے۔ 2 علیحدہ قومیں ہیں۔ جو اندرا گاندھی نے کہا تھا نا کہ ہم نے خلیج بنگال میں 2 قومی نظریہ غرق کر دیا، اسی خلیج بنگال سے ایک لائن اٹھی تھی جو چٹاگانگ اور سلہٹ اور ڈھاکہ اور ان سارے علاقوں کو ایک پوری نئی سلطنت بنا کے ان کے سامنے رکھتی تھی۔ یہ تھا 2 قومی نظریہ جو دوبارہ اٹھا تھا 1971 کے اندر۔ ہم نے مارنے کی کوشش کی تھی، ہم نے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی، بنگالیوں نے خود اس کو ان کی لیڈرشپ میں خراب کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن بنگالیوں کو انہوں نے نہیں، ہندو نے، جو قاضی کہتا ہے ہندو دن کو۔ تو خان صاحب اس بیان کو واپس لے، یہ صرف کشمیریوں کی نہیں، کشمیری شہداء کی توہین ہے، اور یہ کشمیریوں کی نہیں، پورے پاکستان کے 2 قومی نظریے کی توہین ہے۔ اگر آج کشمیریوں کا آپشن دیتے ہو تو پھر آپ کو صاحب کو آپشن دو، پھر کراچی والوں کو بھی آپشن دو، کدھر کے ساتھ رہتے ہیں، پھر لڑیں گے، کراچی والے سندھیوں سے لڑیں گے، اپنا ملک اپنا آزاد کرا دیں گے، سندھی اپنا آزاد کراتے رہیں گے، پشتون اور بلوچوں کو بھی آپشن دو۔ ظاہر بات ہے ایگزیکٹلی سینیریو تو وہی ہے نا کہ جب آپ پاکستان کے اندر شامل ہو جائیں گے پھر ہم آپ کو آپشن دیں گے۔ تمہیں اختیار کس نے دیا جو آپشن دینے کا ان کو؟ یار ہوتے کون ہو تم؟ وزیر اعظم کس کا؟ پاکستان کشمیر کا؟ جب آئیں گے تو اس وقت بھی وزیر اعظم یہی ہوں گے۔ اچھا چلے خیر، بیان واپس لینا چاہیے، اگر سلپ آف ٹنگ ہے اس حوالے سے، اگر سوچ سمجھ کے دیا ہے تو زیادہ خطرناک بات ہے، اس پہ تشویش ظاہر ہے ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے۔
اور اب بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد ابھی آپ نے خلیج بنگال کا ذکر کیا ہے, اور خلیج بنگال کے اندر جو کھچڑی پک رہی ہے جس طریقے سے, اور کہتے ہیں نا سیاستدان اور وہاں کی فوج کے درمیان کرائم ریکٹ کس طریقے سے عالمی سطح پر جرائم کا بیج بویا جا رہا ہے. اور یہ بنگلہ دیش کی ہمارا جرنلسٹ تعریفیں کرتا ہے, ذرا اس کا بتائیں گے کہ وہاں کیا حسینہ واجد صاحبہ کیا کر رہی ہیں, یہ بتائیں گے آپ کو بریک کے بعد. بڑی اہم گفتگو ہے, دیکھنا نہ بھولیے. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. بنگلہ دیش کا ذکر کرتے ہیں جہاں سیاستدان اور فوج مل کر ایک کرائم کا پورا ایک سکینڈل سامنے آیا ہے. جنرل عزیز ہیں جن کی دھومیں پوری دنیا میں پڑی ہوئی ہیں, کس طریقے سے مجرمان کی پشت پناہی کی جا رہی ہے, پیسہ بھیجا جا رہا ہے, منی لانڈرنگ ہو رہی ہے. اور یہ سب یہ جو نیکسس بنا ہے نیا, اپنی نوعیت کا نئی کہانی یہ غریب ہے. یہ نیکسس جو ہے یہ شیخ مجیب الرحمان کے قتل کے بعد شروع ہوا ہے. شیخ مجیب الرحمان آپ دیکھیں کہ دنیا کا واحد آزادی کا ہیرو ہے جو بہت جلد قتل ہو گیا تھا, اپنے پورے خاندان سمیت قتل, اور انہی کے لوگوں نے مار دیا تھا, اور 3 دن تک لاش جو ہے وہ لاشیں پڑی رہی تھی. تو یہ بتاتے ہیں کہ حسینہ واجد اور اس کی ایک اور بہن تھی ریحانہ, وہ جو تھی وہ اپنا باہر چلی گئی تھی, اور پھر انہوں نے سپورٹ کیا تھا, انہوں نے اپنا را نے, اور وہاں جا کے اڑ رہی ہے. اور یہ 75 میں یہ ہوا واقعہ, تو 80 میں اس نے واپس آئی ہے وہاں پر. اس دوران 5 بھائیوں کا ایک گینگ جو تھا وہ ڈھاکہ کے محمد پورہ جو ہے اس کے اندر ایک کرمنل گینگ کے جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے, جیسے مافیا کوئی بیٹھا ہوا ہے, قبضہ گروپ بیٹھا ہوتا ہے, جیسے بمبئی کے قبضہ گروپ ہوتے ہیں. ان میں پہلا بندہ جو تھا وہ تھا انیس احمد. یہ ایلڈسٹ سن تھا. یہ جو تھا اس بندے کو 1996 کے اندر ٹرائل مرڈر, اس نے ایک مستفیض الرحمان شخص کو قتل کیا تھا, اور یہ وہاں سے نکلا, اور وہ کوئی اس شادی کا رشتے کے چکر میں نکلا تھا, اور اس بندے نے وہاں سے نکلا, اور یہ آج کل کوالالمپور میں بیٹھا ہوا. دوسرا بھائی حارث احمد ہے. ٹھیک, یہ جو ہے یہ بھی ایک مرڈر کیس کے اندر انوالو ہوا, اور اس بندے کو جو ہے اس کو بھی عمر قید کی سزا ہوئی, اور یہ بھی اس نے ایک اور ایڈنٹی لے کے یہ ہنگری میں بڈاپسٹ میں بیٹھا ہوا ہے. تیسرا بھائی ہے, اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی تھی جوزف احمد کی, اور یہ وہاں پر اس میں جیل میں تھا. اور چوتھا ٹیپو جو تھا یہ پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا. اور ایک بھائی تھا, اس نے آرمی میں کمیشن لے لی تھی. اچھا, اس کا نام تھا جنرل عزیز احمد. وہ آج کل بنگلہ دیش کا آرمی چیف ہے. ٹھیک, یہ جس وقت حسینہ واجد وہاں آئی ہے تو اس کو سیکورٹی کا بڑا مسئلہ تھا. تو یہ چاروں کے چاروں 5 بھائی, ایک بھائی جو تھا وہ آرمی میں چلا گیا تھا, 4 بھائی باقی جو گینگسٹر تھے یہ تمام عوامی لیگ کے لوگوں کو پروٹیکشن دیتے تھے, سپورٹ کرتے تھے. اپنے پروٹیکشن, سیکورٹی, گنڈے جیسے چلتے ہیں ساتھ, 4 بندوقاں لے کے, یہ وہ سارا کچھ ہے. اور اس دوران یہ پروٹیکشن چلتی چلتی اس لیول پہ آ گئی کہ وہ بندہ جو تھا نا یہ وہ بن گیا بارڈر سیکورٹی کا انچارج, میجر جنرل ہو کے. اور اس بندے نے, جیسے ہمارے یہاں رینجرز ہوتی ہے یا باقی تو چیزیں ہوتی ہیں انڈیا کے اندر, اس کے ان کے کہنے کے اوپر ایک آپریشن شروع کیا پورے بنگلہ دیش کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف. کسی کو کہا کہ یہ ٹریفکنگ کرتی ہے, کسی کو کہا کہ بندے ادھر سے ادھر کرتی ہے, کسی کو کہا کہ یہ ان کا پاکستان سے تعلق ہے, کوئی کہا یہ دہشت گرد ہے. 9/11 ہو چکا ہوا ہے, 2012 کی بات ہے. تو اس حد تک آن دا رن تھے کہ جس وقت حسینہ واجد نے الیکشن پہلا جیتا ہے تو کہتے تھے کہ بلڈ باتھ میں الیکشن جیتا ہے, کہ پورے بنگلہ دیش میں سوائے قتل و غارت کے کچھ اور نظر نہیں آتا تھا. جس وقت اس نے الیکشن جیتا ہے, الیکشن جیتنے کے بعد 2018 کے اندر اس نے اس کو آرمی چیف لگا دیا. اور 2018 کے بعد کے جو الیکشنز ہوئے ہیں, آپ دیکھیں کہ 2018 سے بعد سے اس نے سب سے بڑا کام یہ کیا ہے, اس کو بنانے کے بعد اس کے پہلا کام اس نے یہ کیا ہے کہ 2019 کی اپریل میں یہ جو بھائی جوزف احمد تھا جو جیل میں تھا, جو پھانسی کی سزا پہ تھے, اس کو پارڈن کیا. اور اس کے بعد یہ الجزیرہ نے ایک گھنٹے کی ڈاکومنٹری بنائی ہے. اس نے کہا ہے کہ یہ جو جنرل صاحب ہیں یہ ہنگری گئے ہیں,
اور انہوں نے وہاں پر جا کے اپنے دونوں بھائیوں کا سوچا ہے کہ کیا کیا جائے، ان کو باقاعدہ ارینجمنٹ کیے کہ وہاں پر رہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہاں پر ان کے پاسپورٹ بنائے ہیں فیک نام سے، شناختی کارڈ بنائے ہیں فیک نام سے، کہ وہاں بھی ناظرہ ٹائپ تھی۔ ایک کا نام جو ہے وہ میرا خیال ہے جوزف کا نام، ایک کا حارث رکھا ہے، ایک کو اور اس طرح کا نام رکھا گیا ہے، ٹھیک، ایک کوالالمپور میں ہے اور ایک وہاں پر ان کو وہاں پر بٹھایا، اور وہاں یہ دونوں کرتے یہ ہیں کہ بنگلہ دیش کی جتنی بھی ڈیلز ہوتی ہیں آرمز کی، وہ بنگلہ دیش سے تھرو ہنگری ہوتے ہیں، اور اس میں ایک بڑا سکینڈل اس نے نکالا ہے کہ اسرائیل کی جو ڈیل ہوئی ہیں، اسرائیل سے جو اسلحہ خریدا گیا وہ یہاں پر رکھا گیا۔ یہ سارے کا سارا گینگ، یہ اس وقت ایک پورے گھنٹے کی ویڈیو، اور آپ دیکھیں ہمارے ہاں بنگلہ دیش کی بڑی تعریفیں ہوتی ہیں کہ وہاں جمہوریت کتنی پھل پھول رہی ہے، اور وہاں جناب دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہاں دیکھیں تو انڈیپینڈنٹ الیکشن دیکھیں، آج وہ دیکھیں پٹری پہ چڑھ گئے ہیں بنگلہ دیشی جو، ٹھیک ہے، یہ پٹری ہے۔ اب اس میں وہ کہتے یہ ہیں کہ وہ جو لوگ ہیں وہ سارے، ایک تو پیسہ وہاں پر، دوسرا اس طرح کی صورت ہے، تیسری وہ کہتے یہ ہیں کہ اس سارے فینومینا کے اندر، یہ جو بنگلہ دیش کے فینومینا کے اندر انڈین انفلوئنس جو ہے وہ بہت زیادہ آ گیا ہوا ہے، پہلے بھی تھا لیکن اب زیادہ۔ اب یہ کیوں لیک آؤٹ ہوئی ہے؟ اصل مسئلہ یہ جو جس میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، دو وجہ سے سب لیک آؤٹ ہوئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بائیڈن کے آنے کے بعد یہ خطہ جو ہے دو حصوں میں دو جگہوں پہ بہت زیادہ گرم ہو چکا ہوا ہے، اور چائنا بہت ریڈ الرٹ پہ ہے، شدید قسم کے ریڈ الرٹ پہ۔ بنگلہ دیش کے ریلیشن شپ ہیں وہ ٹینس ہوئے ہیں گزشتہ 1.5 سال سے مودی کے ساتھ، این آر سی کے ایشو کے اوپر، کیونکہ 1 کروڑ کے قریب جو بنگالی وہاں پر موجود ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ انڈیا جو ہے وہ ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، ان کو رہنا چاہیے، یہ واپس بھیج رہا ہے تو غلط کر رہا ہے۔ لیکن انڈیا نے ان کو کہا کہ نہیں، ہم ان کو ڈیٹینشن کیمپس میں بھی رکھیں گے، ہم ان کو ڈکلیئر کریں گے جب انڈینس نہیں ہیں، اور یہ سارے کے سارے ہمارا کا سارا جسے کہتے ہیں بیلنس خراب کر رہے ہیں آبادی کا۔ پھر اس کے بعد بلڈی قسم کی وہ بن تو گئی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری۔ میانمار میں آن سان سوچی نے چائنا کو خوش کرنے کی ایک ڈوئل قسم کی پالیسی چلائی تھی، اور وہ پروجیکٹ جو کہ آرکان والا تھا اس کو صاف بھی کیا تھا، بالکل، لیکن دونوں طرف کھیل رہی تھی۔ تو وہاں پر تو ایک اسٹیبلش قسم کی صورتحال تھی کہ وہاں پر 25% جرنیلوں کا کوٹا تھا، انہوں نے بنایا تھا جب 2011 میں انہوں نے کانسٹیٹیوشن بنایا، اور 25% وزیر بھی ان کے ہوتے تھے۔ لیکن انہوں نے کیا یہ کہ آن سان سوچی وغیرہ نے وہ باقاعدہ اس کو بلٹ اپ کر کے تو اس کو لے آئے، اور وہ ہوا یہ کہ وہ جرنیل جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ اس دفعہ شاید یہ کانسٹیٹیوشن بدل دیں، تو چائنا نے انٹرفین کر کے کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پر جرنیلوں کو لے آئے، اور اس میں وہ ہے سیکورٹی کا مسئلہ اور ڈس انٹیگریشن کا مسئلہ تھا۔ بنگلہ دیش میں ایسا کوئی رواج نہیں ہے، اس نے ختم کر دیا ہوا۔ اس سے پہلے خالدہ ضیاء کے زمانے میں، اور اس کا میاں جو تھا ضیاء الرحمان، کیونکہ خالدہ ضیاء اکثر کہتی ہے کہ میرے میاں کو راہ نے مروایا تھا، ضیاء الرحمان کو اس نے، تو وہ اکثر خالدہ ضیاء کے زمانے میں، اور ایک اور بھی ہوتا تھا، ایک اور جنرل حسین محمد ارشاد کافی عرصہ صدر، تو یہ سارے وہ لوگ تھے کہ جو کسی نہ کسی حد تک پاکستان کے حوالے سے ایک نرم گوشہ بھی رکھتے تھے، اور پاکستان کے حوالے سے آج بھی نرم گوشہ ہے۔ میں نے آج واجد کے آنے کے بعد تو چینج آئی نا ان کی پالیسی کے اندر، پاکستان کے حوالے سے بھی، اور آج میں نے رابطہ کیا، سب سے تکلیف دہ بات سنے، ہمارے قائد فاضل عیسیٰ صاحب نے ہاتھ اٹھا کہا کہ آزاد ہے کہ نہیں۔ آج میں نے بنگلہ دیش میں کم از کم 50 کے قریب لوگوں کو فون کیا تھا اس ایشو پر بات کریں، کہ کوئی ایک بندہ اس ایشو پہ بات کرنے کو تیار ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں مار دیں گے۔ یہ ہے آزادی رائے، جو پاکستانی کھڑے ہو کہتے ہیں او بنگلہ دیش کو دیکھو، 1 کروڑ بندہ ان کا 3,000 4,000 روپے کی کتوں والی نوکری کرتا ہے، اور ان کا غلاموں کی طرح انڈیا کے رہتا ہے۔ 10 لاکھ عورتیں جو ہیں دنیا کے بازاروں میں بکی ہوئی ہیں، 50,000 عورتیں ہر سال جا کے انڈیا کے بازار حسن کے اندر جا کے بیٹھتی ہیں، 75% جو ہے طوائفیں جو ہیں بنگلہ دیش کی عورتیں ہیں جو وہاں پر جا کے بٹھائی گئی ہیں کلکتہ کے بازار حسن کے اندر، اور حالت یہ ہے ان کی آزادی اظہار کی کہ ایک بندہ آج تیار نہیں ہوا پورے بنگلہ دیش میں۔ میں نے کہا مجھے کوئی ایک بندہ بتا دو جو انگلینڈ کے اندر موجود ہو جو اس مسئلے کے اوپر گفتگو کر سکے۔ الجزیرہ کے لوگ جو ہیں وہ سوائے ان کے ساتھ ہم رابطہ کر نہیں سکتے تھے، ان کا بہت عجیب و غریب تھا، کوئی تیار نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ اپنے ایسے لوگ جو کہ پاکستان میں بنگالی ہیں، ان میں سے ایک بہت اہم آدمی دوست ہے ہمارا
فارن آفس میں بھی رہا. میں نے اس سے کہا تم بات کر لو. اس نے کہا میں تو مشن میں شاید جاؤں ابھی پاکستان کے, تو شاید اس نے بھی انکار کر دیا بالکل مکمل طور پر. میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ خان صاحب کے مشن میں شاید بنگلہ دیش جائے تو حالات ٹھیک کرنے کے چکر میں, تو اس لیے سفیر بھی رہا ہوا بیچارہ, تو کیا نام لینا اس کا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہے بنگلہ دیش کی حالت. اب وہاں پر دو چیزیں ہیں, یہ کیونکہ الجزیرہ سے آیا, اس کا مطلب ہے کہ ویسٹ یہ چاہتا ہے کہ یہاں ایک انارکی پیدا کی جائے. تو انارکی میں ایک ہی طریقہ ہوتا ہے, یا تو انڈیا کی فورسز کو انٹر کیا جائے, حالات خراب ہیں کیونکہ قطر کی عادت پڑی ہوئی ہے ان کو, اور انڈیا کی فورسز سے آنے سے پہلے کسی اور کی فورسز بھی آ سکتی ہیں وہاں. چلیں جی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.